अस्सलाम वालेकुम। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाब बिमा कानू यफ़सुकून। ये सूरह अनाम की 49 नंबर की आयत है, 49। इसमें अल्लाह क्या फरमा रहे, जिन लोगों ने, जो लोग हमारी आयतों को, हमारी बातों को झुटलाया है, तो उनको दुनिया में अजाब होगा, इसलिए कि वो नाफरमानी किया करते थे। समझा? इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह की बातों को रद्द करना, आयत को, बातों को झुटलाना। आयत में क्या, अल्लाह की बातें, एक आयत में अल्लाह की बातें, तो अल्लाह की बातों को झुटलाया जिन लोगों ने, तो उसको दुनिया में अजाब होगा। अल्लाह बोला तकलीफ, अरबी में अजाब बोलते हैं, दुनिया में तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, ये सब अजाब है। समझा? तो अल्लाह की बातों को रद्द करना, झुटलाना, समझा, तो दुनिया में तकलीफ ही आएगी। समझा? तो अल्लाह की बात रद्द कर रहे, नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं है अल्लाह की बात क्या क्या है कुरान में। समझा? सारी बातें जानकारी लेना है ना कुरान की, तब जाके पता चलेगा। लेंगे अगर जानकारी पूरी, तब आपको पता चलेगा कौन सी बात अल्लाह की है और कौन सी बाहर से आ रही है। तकरीर में आलिम बोल रहे, मुफ्ती बोल रहे, लेक्चर सुना, वीडियो सुना, क्या सच क्या झूठ, अल्लाह रसूल का नाम लेके ही दे रहे सब लोग। अल्लाह ने कहा, नबी ने कहा, लेकिन कहा नहीं कहा आपको क्या पता। समझा? जब आप पूरा कुरान पढ़े रहेंगे तर्जुमे से, मायने से, तो आपको जानकारी रहेगी। रोज पढ़ते रहो तर्जुमा शुरू से, एक एक लाइन, गैप नहीं छोड़ने का, नहीं बीच में, पढ़ते रहो 6 महीने साल में पूरी जानकारी हो जाएगी। अपनी जबान में कुरान पढ़ो तर्जुमे, तो अल्लाह की बात की जानकारी हो जाएगी। तो आप समझेंगे ना कि ये जो बोल रहे हैं इसको मानूं या नहीं मानूं। ये जो आलिम मुफ्ती और तकरीर सुन रहे हम मिंबर पे, खुतबे में जुम्मा के, कि कितनी मिलावट करके दे रहा है, हम मान ले रहे, या माने झूठ बात, वो अल्लाह की बात रद्द होगी। कुरान में सब बातें हैं, जितनी ये झूठ बका जा रहा है ना, जितना मुंह से झूठ बातें जो मुंह से कही जा रही है, उसके झूठ के खिलाफ सच है, सच के खिलाफ झूठ है। तो कुरान सच है, कुरान में जितनी बातें हैं सब सच। तो जो बातें आ रही है कुरान के मुताबिक है कि कुरान के खिलाफ, आपको कैसे पता चले? तो आप झुटला दोगे और माने चले अपने गिरोह, अपने आलिम मुफ्ती, अपना फिरका, अपने आलिम मुफ्ती सब सही बोल रहे हैं। हर फिरका अपने आलिम मुफ्ती, अपने फिरके, अपना गिरोह को सही समझता है। समझा? सूरह रोम में है ना, हर गिरोह, हर फिरका अपने आप को सही समझता है, खुश है। हर फिरका खुश है जो उसके पास है, जो उसके पास है ना बातें, सब खुश है। समझा? सूरह रोम आयत नंबर 32 देखो, हर फिरका खुशी है ना, हम सही है, हमारे आलिम मुफ्ती बोले हमारा गिरोह बाप दादा हम करते आए, हमारा गिरोह सही है, सामने वाला गिरोह घूम रहा है, सामने वाला फिरका घूम रहा है, और सामने वाला उनको बोलता है, ये उनको बोलते, वो उनको बोलता है, ऐसे ही चलता है। तो सब जानकारी लेंगे तो पता चलेगा ना आपको। समझा? तो अल्लाह की बात को झुटलाना, बाप रे, सीधा जहन्नुम, नमाज रोजा सब मुंह पे मार दी जाएगी। सारे फिरके नमाज रोजा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मिलने वाला है कि नहीं। हमको सोच रहे मिलने वाला, अरे तुम नमाज रोजा करके अल्लाह की बात को झुटला रहे हो, तो अल्लाह क्या देगा तुमको? सारे फिरके का यही हाल है, कहीं कोई झुटला रहा, कहीं कुछ मसले में कोई झुटला रहा, कहीं कोई झुटला रहा। अरे भाई पूरा कुरान पढ़ेंगे तो आप कोई भी मसले में नहीं झुटला, गुमराह नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं। समझा? तो दुनिया में खुशहाली चाहते हैं, खुशहाली आने वाली नहीं है, तकलीफें आएगी। अल्लाह बोले ना, उनको अजाब में पकड़ेंगे हम, जो लोग हमारी बातों को झुटलाएंगे उनको अजाब में पकड़ेंगे। है ना, सब लोग गिरफ्तार अजाब में। कोई बिजनेस में लॉस होते जा रहा है, वो अजाब ही है, तकलीफ, डूब जा रहा पैसा, है ना, हो रहा कि नहीं। किसी को बीमारी पकड़ ली है, एक की ठीक हुई तो घर में दूसरे को बीमारी पकड़ ली है ना। तो ये सब क्या अजाब है, तकलीफ। दुनिया में भी अजाब, आखिरत में तो मिलना ही मिल रहा है। यहाँ पे इसलिए देते अल्लाह ताकि तुम सुधरो। समझा? यहाँ पे अल्लाह ताला क्यों अजाब देते, तकलीफ, ताकि तुम सुधरो। सूरह नहल में 97 नंबर की आयत, 97,
ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ سدھرے، رجوع کریں. دیکھو تکلیف آتی تو آپ سدھرنا کہ بھائی کیوں تکلیف آ رہی ہے، اللہ کی ہم نافرمانی کون سی بات جھٹلا رہے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کیا جھٹلا رہے کیا سچ، کیونکہ آپ لوگ کا سارا دار و مدار عالم مفتی پہ ڈیپینڈ ہے، اپنے فرقے پہ، باپ دادا پہ ڈیپینڈ ہے، ان پہ بھروسہ عالم مفتی اور باپ دادا کا. ارے باپ دادا کرتے ہے، عالم مفتی بول رہے سب باتوں قرآن سے چیک کرنے کا ہے. پھر باپ دادا اگر صحیح ہے تو قرآن میں ہے نا، اگر قرآن کے خلاف باپ دادا کر رہے تو قرآن کھولیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا، یہ سب لکھا ہے پورے قرآن میں، باپ دادا کر رہے نہیں کر رہے سب پتہ چلتا ہے. کھولے قرآن تو پتہ چلے گا آپ کو، قرآن کھولیں گے تو عالم مفتی کیا کیا بول رہے ہیں. پورا قرآن پڑھنا ہے، تھوڑا نہیں پڑھنا، پورا قرآن پڑھنا، 6 مہینے، سال، 2 سال کمپلیٹ، الحمد سے سورہ ناس تک، معنی سے ترجمہ. عربی نہیں، اپنی زبان میں پڑھو نا، آسان ہے. اخبار پڑھتے سمجھتے نا، ویسے ہی قرآن بھی ہے، نیوز ہے، خبر، نبا، عربی میں نبا بولتے. یہ خبریں ہیں جو آئی ہمارے آپ کے پاس، سمجھے آپ، پہلے کے پیغمبروں کی خبریں، اب حال میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس کی خبریں، اور ہونے والا کیا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا اس کی خبریں. تینوں خبریں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، تینوں خبریں. اب پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا نا، نہیں تو خوشحالی نہیں آئے گی. تکلیف، عذاب، اللہ بولے نا عذاب ان کو پکڑے گا، ہم نے عذاب میں پکڑا تاکہ سدھرے. سمجھا؟ ہم اللہ کی بات کو جھٹلائے اور اس پہ عمل بھی نہیں کیے، ایک تو جھٹلا رہے اوپر سے عمل بھی نہیں کر رہے تو عذاب میں پکڑے گا. سمجھا؟ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ 42 نمبر میں بھی بولا ہے یہی بات کہ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا. اگر وہ لوگ نیک عمل کرتے تو خوب کھاتے، نیک عمل کرتے تو خوب کھاتے، آسمان اور زمین کے ہم دروازے کھول دیتے بولتے اگر وہ لوگ ہماری باتوں پہ چلتے تو. سورہ انعام میں کیا فرما رہے ہیں، اگر نیک عمل کرتے ہو لوگ، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، نیک عمل کرے تو اس کو دنیا میں بھی ہم راحت کی زندگی گزرواتے، پاک زندگی، اور آخرت میں بھی صلہ ملتا. تو سمجھ رہے آپ، یہ سب باتیں غور کرنے کی ہے. آپ لوگ کو تو جا رہے پریشان ہے تو عالم مفتی کیا تو پھونک دے رہے، باندھ دے رہے، یہ سورے باندھ لو، یہ سورے لٹکا لو گھر میں، یہ سورے پڑھ لو تو وہ کام ہو جائے گا، مصیبت دور ہو جائے گی. یہی سب دے رہے نا آپ لوگ کو. تو 50 بار یہ پڑھ لو، 10 بار یہ پڑھ لو، 20 بار یہ پڑھ لو، 100 بار یہ پڑھ لو، یہ سورے پڑھو تو وہ کام ہو جائے گا، وہ سورے پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا، یہ سورے پڑھو تو روزی میں برکت، یہ سورے پڑھو تو پیسہ ہی پیسہ. یہ سب جھوٹی بات، دھوکہ، فریب، یہ سب نہیں ہوتا. آپ پڑھتے ہوئیں گے تو 100 جن پڑھتے، 50-25 کا کام ہو گیا تو آپ کا عقیدہ بیٹھ گیا. وہی گمراہی، کام تو اللہ ہی کر رہا ہے لیکن آپ غلط طریقے، غلط راستے سے کر رہے ہیں، مانگ رہے، پھونک رہے، باندھ رہے، لٹکا رہے. پکڑو اب یار، مانگنے کا طریقہ بتایا نا، مجھ سے مانگو، مجھ سے پکارو، میں تم کو دوں گا. تو اللہ دیتا ہے نا بت لوگ کو، بت لوگ کو دیتا ہے، بت لوگ کو نہیں بھی دیتا ہے. اللہ کی منشا، مرضی آپ نہیں سمجھ سکتے، کس کو دینا کس کو نہیں دینا اللہ کو معلوم، آپ کو نہیں معلوم. سمجھا؟ تو آیت پڑھ لو، باندھ لو، پھونک لو، یہ سورے پڑھ لو، وہ سورے پڑھ لو، اتنے بار پڑھ لو، بیماری دور ہو جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی، بلا نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی. یہ سب جھوٹ بات ہے. سارا دار و مدار اللہ کی اطاعت پہ، رسول کی اطاعت پہ. خوشحالی کا دار و مدار اللہ کی فرما برداری پہ، نبی کی طریقہ سنت پہ. جو کام نبی نے کیا آپ کر رہے ہو، جو کام نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، آپ کر رہے ہو، تو آپ تو پھر نعوذ باللہ نبی اور صحابہ سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ، چالاک، ہوشیار ہو گئے کیا آپ؟ انہوں نے کیا بھی نہیں عمل زندگی میں اور حکم بھی نہیں دیا، آپ لوگ کر رہے ہو، کر رہے نا آپ لوگ. تو آپ کو تو تکلیف ہی تکلیف آنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم. سمجھا؟ نبی صحابی نہیں کیے، آپ لوگ کر رہے ہو. قرآن خوانی نہیں کیے نبی صحابی، آپ لوگ کر رہے ہو. 10واں 20واں 40واں نبی صحابی نے نہیں کیا، آپ لوگ کر رہے ہو. حکم بھی نہیں ہے. پکڑو گی یہ سب الٹ پلٹ کام، اس کا ثواب اس کو ملے. نبی صحابی کو نہیں معلوم تھا کیا کیا شریعت ہے، کیا حکم ہے اللہ کا؟ نہیں معلوم تھا؟ نعوذ باللہ، سب معلوم تھا. آپ لوگ کو نہیں معلوم ہے، اسی لیے عالم مفتی نے آپ کو دے دیا اور آپ اس کی چکر میں بھٹک رہے. سمجھا؟ آپ خوشحالی آنے والی نہیں ہے. خوشحالی جب آئے گی جب آپ لوگ
اطاعت کریں گے. بولے نا سورہ آراف میں بھی دیکھو کھول کے 96 نمبر کے آیت میں بستی والے اگر اللہ کی باتوں پہ چلتے ہیں تو ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول لیتے ہیں. اللہ کی باتوں پہ اطاعت حکم پہ چلتے تو خوشحالی دنیا میں بھی اور آخرت میں. نافرمانی میں تو دنیا میں بھی عذاب بولا. ہماری باتوں کو جھٹلائے, اس پہ عمل کیے, جھوٹی بات پہ, اللہ کی بات کو سچی کو رد کیے تو عذاب. اطاعت کیے چلے تو خوشحالی. یہ ہے فارمولا اللہ دیا ہے, یہ ہے وہ باتیں جو اللہ دے رہا حکم. اطاعت پہ خوشخبری ہے, دنیا میں بھی امن, سکھ چین کی زندگی, پاک زندگی گزاروائیں گے, لکھا ہے. دیکھو آپ قرآن کھول کے سورہ انعام میں دیکھو, سورہ اعراف دیکھو, کیوں پکڑ رہا ہے اللہ, یا کیوں انعام دے رہا ہے. انعام دینا رہا ہے اس لیے کہ آپ اچھا کام کر رہے تو انعام. سیدھی سمپل بات ہے نا. غلط کام کیے تو مار. بچوں کے ساتھ آپ یہی کرتے نا ماں باپ, اچھا کام کیے تو انعام, سائیکل, گاڑی, یہ وہ سامان, کھانا پینا, چاکلیٹ. اچھا کام کیے تو, برا کام کیے, حکم نہیں مانے ماں باپ کا, خلاف کام کیے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, مارتے نا, سٹا سٹ. اللہ کا بھی سمپل ہے, ایک دم سیدھا راستہ ہے. عمل کرے تو ملے گا, نیک عمل کرے. برا عمل کیے, برا کام کیے تو جہنم مار, دنیا میں بھی تکلیف آخرت. یہ لوگ کے چکر میں آپ کہاں پھنسے ہوئے, یہ سورہ پڑھ لو, وہ پڑھ لو, یہ کام ہوئے گا, وہ کام ہو جائے گا, یہ تہوار باندھ لو, وہ تہوار پھونک لو, یہ تہوار لٹکا لو, اتنے بار دم کر لو, اتنے بار یہ سورہ پڑھو, اتنے بار وہ سورہ پڑھو. یہ سب کون نہ نبی صحابی نے بولا ہے, یہ سب گڑی نبی کے نام سے گڑی گئی ہے. جتنی حدیث بھی آپ کو ملے گی بھی نا کہ یہ نبی نے بولا, یہ پڑھ لو, یہ پڑھ لو. ارے بھائی 23 برس قرآن نازل ہوا, کہیں تو نہیں ہے 23 برس میں قرآن آیا نا, دھیرے 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 300 پارہ 23 برس میں آیا. 40 برس میں پہلی وحی آئی, نبی کی عمر 40 تھی تو 23 برس وحی آئی. 40 اور 23 63. جیسے ہی وہی مکمل ہوئی, قرآن مکمل ہو گیا, کمپلیٹ, نبی کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں, مہینوں میں. تو 23 برس میں پھونک لو, باندھ لو, دم کر لو, کوئی نہیں آیا 23 برس. نہ حکم, نہ کوئی آیا ہی, نہ نبی نے بولا یہ سورہ پڑھ لو کام ہوئے گا, سورہ پڑھ لو کام ہوگا, یہ تہوار پھونک لو, یہ دم کر لو. سب کفر, شرک, گمراہی, بدعت. سمجھا. خوشحالی چاہتے ہو تو قرآن پہ چلو, قرآن کے حکم پہ زندگی بسر کرو, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر. اللہ کے حکم کے خلاف دنیا میں زندگی بسر کریں گے, تکلیف, مصیبت, پریشانی, بیماری, حادثات سب ہوئیں گا دنیا میں اور آخرت میں جہنم. سمجھا. ترجمے سے پڑھو, ساری باتیں کا خلاصہ ہو جائے گا, معلوم ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.